بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انصر وڑائچ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کھری بات۔ ناظرین اکرام، آج ہم تخیلاتی ایک منظرنامہ پیش کریں گے قومی انتخابات 2024 کا، کیونکہ پاکستان میں سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا، آج کل اس میں ایک ہی بحث کی جا رہی ہے کہ قومی انتخابات میں وہ کون سی پارٹی ہوگی جو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں یا رہنما ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قومی انتخابات 2024 میں پاکستان تحریک انصاف بڑی واضح اکثریت سے فتح حاصل کرے گی۔ اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون والے بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جو قومی انتخابات ہیں اس میں وہ کلین سویپ کریں گے۔ ادھر پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ دعویٰ کرنے پہ مصر ہے کہ وہ بھی ان انتخابات میں ایک بڑی واضح اکثریت سے جیتے گی اور اگلی حکومت سنبھالے گی۔ اس حوالے سے مختلف نوعیت کی رائے سامنے آ رہی ہے۔ میں نے آج یہ ایک کوشش کی ہے کہ تخیلاتی منظرنامہ جو متوقع ہو سکتا ہے وہ اپنے ناظرین کے لیے پیش کیا جائے۔ تو تخیلاتی منظرنامے کے مطابق 8 فروری 2024 کو جو قومی انتخابات منعقد ہوں گے، ان میں پاکستان مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف میں گھمسان کا رن پڑنے کا امکان ہے، اور پنجاب میں جو دعویٰ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا کہ وہ پنجاب میں بڑی مضبوط ہے اور قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کی جو نشستیں ہیں ان پر وہ بڑی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے۔ مگر ان کا یہ ساتھ یہ کہنا بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ ہمیں ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ بہرحال اگر ہم آنکھیں بند کریں اور 8 فروری کے انتخابات کے نتائج پر ایک تخیلاتی نظر دوڑائیں تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ 8 فروری کے جو انتخابی نتائج آئیں گے ان میں مسلم لیگ نون ایک شاید سادہ اکثریت حاصل کر لے، اور جو اگلی حکومت ہوگی انتخابات کے بعد وہ ایک ہنگ پارلیمنٹ کے طور پر سامنے آئے گی، جیسے 16 مہینے پی ڈی ایم نے انا نے اقتدار سنبھالا، شاید اسی طرح کا منظرنامہ سامنے آئے اور مختلف سیاسی جماعتوں پر مشتمل حکومت موجود ہو۔ پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں ہوگی، اور اگر پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں ہوئی تو مختلف جماعتوں پر مشتمل جو قومی حکومت ٹائپ کی ایک حکمرانی ہوگی، شاید انہیں پاکستان تحریک انصاف تا دیر نہ چلنے دے۔ اور اگر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بلا خوف گھروں سے نکلے، پولنگ اسٹیشنوں پر پہنچے اور تحریک انصاف کے نامزد امیدواروں کو منتخب کر لیا تو صورتحال یکسر مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو ایک منظرنامہ سامنے آ رہا ہے اس کے مطابق تو صورتحال یہ ہے کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ ہوگی، اور جس کی جو رسیاں ہیں، جو باغیں ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوں گی۔ ناظرین اکرام، سیاسی تجزیہ نگار مختلف قسم کی رائے اپنائے ہوئے ہیں اس وقت۔ کسی ایک رائے پر متفق ہونا شاید اب کسی کے بس کی بات نہیں۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف کو ایک ایجنڈے کے تحت پاکستان بلایا گیا ہے،
اور جس طرح آج کل پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق چیئرمین عمران خان ہیں ان کو سختیوں کا سامنا ہے، شاید میاں نواز شریف کو بھی ان سختیوں کا دوبارہ سامنا کرنا پڑے، اور جو بیلنس ایکٹ ہے اس کے تحت دونوں جو سربراہان ہیں وہ جیل کی سوراخوں کے پیچھے ہوں، یہ ایک رائے ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ میاں نواز شریف اگلی آنے والی حکومت کے نامزد وزیر اعظم ہوں گے، لیکن ان کا جو اقتدار کا ٹینیور ہوگا وہ 1.5 سے 2 سال شاید ہو، اس کے بعد ایک بار پھر انتخابات کا طبل جنگ بجے گا، اور اس وقت صورتحال یقیناً مختلف ہوگی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے حصے کی تکلیفیں اور جو سختیاں ہیں وہ برداشت کر لی ہوں گی، اور اس وقت لیول پلینگ فیلڈ تحریک انصاف کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا آج کل پاکستان مسلم لیگ نون کو مل رہا ہے۔ مزے والی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو لیول پلینگ فیلڈ کے لینے کے لیے بڑی تگدو میں مصروف ہے، وہ آج بھی صرف سندھ تک محدود ہے۔ ہمارے کئی دوست احباب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں، کافی اچھے عہدوں پر ہیں، جن میں ایک سابق وزیر مملکت برائے داخلہ تسنیم احمد قریشی صاحب ہیں، بڑے بھائی ہیں ہمارے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں ایک ریزنیبل نشستیں حاصل کر لے گی اور قومی انتخابات میں ایک اپسیٹ دے گی۔ یہ دعوے تو تقریباً تمام جماعتیں ہی کرتی رہتی ہیں، ہوگا کیا؟ یہ تخیلاتی منظر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ ہوگی، اپوزیشن میں تحریک انصاف ہوگی، اور پھر وہی دمادم مست کلندر ہوگا، وہی سیاسی دھما چوکڑی ہوگی، اور تمام سیاسی جماعتیں ایک بار پھر نئے انتخابات کی طرف جانے پر مجبور ہو جائیں گی۔ اگر اس طرح کا منظرنامہ آ گیا تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے وہ کس حد تک بیلنس میں رہے گی، وہ کس حد تک بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس وقت تک تو پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ انتہائی بہتر انداز سمت میں جا رہی ہے۔ ڈالر اپنی جو حقیقی قیمت ہے اس پر ہے، سٹاک مارکیٹ کبھی اوپر کبھی نیچے، لیکن تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ میری ان تمام سیاسی جماعتوں سے گزارش ہے کہ جو یہ اپنے منشور لے کر عوام میں آئیں گے، ان میں سر فہرست پاکستان کی اس بے بس عوام کو سامنے رکھیں جن کو مہنگائی کے ازدہے نے بری طرح ڈسا ہے۔ ناظرین کرام، ابھی تک اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔